ایک وقت کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک چلاک بندر رہتا تھا۔ اس کا نام منا تھا۔ منا بہت ہی تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کو الو بناتا اور اپنا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک دن منا نے دیکھا کہ جنگل میں ایک خوبصورت پھل درخت پر لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یہ پھل بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے، میں اسے کھانے کے لیے سب سے پہلے پہنچنا چاہتا ہوں۔ لیکن منا کو پتا تھا کہ دوسرے جانور بھی اس پھل کو کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، اس لیے اس نے ایک چالاکی سوچی۔ وہ درخت کے پاس گیا اور بولا، اے پھل، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن تمہیں کھانے کے لیے صرف تیز اور طاقتور جانور ہی پہنچ سکتے ہیں۔ میں تو چالاک بندر ہوں، لیکن مجھے بھی تمہیں کھانے کے لیے کچھ ترکیب چاہیے۔ پھل نے کہا، منا، میں تو صرف ایک پھل ہوں، ترکیب کیسے دوں؟ منا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے ٹھیک جواب دے دیا تو تمہیں کھانے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھل نے تیار ہو کر کہا، پوچھو منا، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ، جنگل میں سب سے تیز کون بھاگتا ہے؟ پھل نے سوچا اور کہا، شاید چیتا سب سے تیز بھاگتا ہے۔ منا مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا جواب غلط ہے، ہوا جنگل میں سب سے تیز بھاگتی ہے۔ پھل سمجھ گیا کہ منا اسے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے منا کو سمجھایا، منا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، ہوا تو بھاگتی ہے لیکن وہ جانور نہیں ہے۔ منا شرمندہ ہو کر بولا، تم صحیح کہہ رہے ہو پھل، میں تمہیں الو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، میں تمہیں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھل مسکرایا اور کہا، منا، سچ، ایمانداری ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ چالاکی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنے کا سوچو، کیونکہ ایمانداری اور سچائی کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ منا نے پھل کی بات کو مانا اور وعدہ کیا کہ چالاکی کو اچھائی کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ اس نے دوسرے جانوروں کی مدد کرنا شروع کیا اور جنگل میں دوستی کا ماحول بنایا۔ اس طرح منا نے سمجھا کہ چالاکی سے صرف اپنا فائدہ اٹھانا غلط ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور ایمانداری کو ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ سٹوری نمبر 2۔ ایک گاؤں میں اکرم نام کا ایک محنتی آدمی رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا تاکہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکے۔ جنگل اکرم کے لیے آرام و سکون کی جگہ تھی، لیکن ایک دن اکرم حسب معمول جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اسے دور سے ایک شور سنائی دیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر ہے جو ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہرن خوفزدہ ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو بہت کمزور اور ڈرا ہوا تھا۔ اکرم کا دل ہرن اور اس کے بچے کی حالت دیکھ کر پگھل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کرتا تو شیر دونوں کو مار ڈالے گا۔ اکرم کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور شیر کے سامنے آ گیا۔ شیر نے گرجتے ہوئے اکرم کی طرف دیکھا، لیکن اکرم نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی لاٹھی ہوا میں لہراتے ہوئے شیر کو دور بھگانے کی کوشش کی۔ شیر نے کچھ دیر کے لیے اکرم کو گھورا اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ ہرن اور اس کا بچہ اکرم کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اکرم کے لیے شکر گزاری اور حیرانی تھی۔ اکرم نے ہرن کے بچے کو پیار سے تھپتھپایا۔ کچھ جادوئی ہوا۔ اچانک وہ ہرن کی ماں چمکتی روشنی میں بدلنے لگی۔ اکرم حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ ہرن کی ماں ایک خوبصورت پری بن گئی۔ پری کے چمکتے ہوئے سنہری پر اور نرم مسکراہٹ نے جنگل کو روشنی سے بھر دیا۔ پری نے مسکرا کر اکرم سے کہا، تم نے آج میری اور میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ میں اصل میں ایک پری ہوں اور کچھ عرصہ کے لیے ایک ہرن کی شکل میں تھی۔ تمہاری بہادری اور نیکی کی وجہ سے میں نے اپنی اصل شکل دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ اکرم حیران اور خوش ہوا، لیکن اس نے صرف مسکرا کر کہا، میں نے تو صرف مدد کی ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ پری نے کہا، تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ پری نے اسے ایک جادوئی برتن دیا جس میں جو کچھ بھی ڈالتے وہ دگنا ہو جاتا۔ اکرم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
پری نے اپنے سنہری پروں کو پھیلایا اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اکرم نے حیرانی سے اسے چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا اور دل ہی دل میں شکر گزاری محسوس کی۔ اس کے بعد اکرم ہمیشہ خوش خرم رہا۔ امید ہے آپ کو آج یہ دونوں سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ شکریہ۔